تاجدار حرم ہو، نگاہ کرم ہو کرم تاجدار حرم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باری تعالیٰ کے علم کے تعلق سے آپ نے 5 احتمالات سنے۔ ان 5 احتمالات میں سے 4 کے بطلان پر انہوں نے دلیلیں قائم کیں، اور اس ضمن میں انہوں نے امر منفصل والا جو احتمال ہے، جو سب سے آخری احتمال ہے، اس کے بطلان پر 4 دلیلیں انہوں نے دی تھیں کہ 4 وجہوں سے یہ اللہ رب العزت کا جو علم ہے اس کی ذات سے منفصل ہونا یہ باطل ہے 4 وجوہات سے۔ وہ 4 وجوہات آپ نے سن لی تھی کہ استقبال بالغیر لازم آئے گا، استرار فاحش لازم آئے گا، یا جو ہے وہ باری تعالیٰ کی طرف جہل کی نسبت لازم آئے گی، یا یہ کہ وہ کیا نام ہے تسلسل مستحیل لازم آئے گا۔ تو ان 4 وجوہات کی وجہ سے باری تعالیٰ کا جو علم ہے اس سے منفصل اسے نہیں مانا جا سکتا، ہے نا، یعنی علم کو غیر نہیں مانا جا سکتا۔ باری تعالیٰ کا علم اس کی ذات کا غیر نہیں ہے، منفصل جو ہوتا ہے غیر ہوتا ہے، تو غیریت کی دراصل نفی ہے۔ تو اس میں آپ نے سنا تھا کہ 5 مذاہب ہیں، یعنی اس امر منفصل کی، یا یوں کہہ لو کہ اس کو غیر باری تعالیٰ مانا ہے نا، غیر کہ اس کی ذات کا یہ غیر ہے، منفصل یا غیر جیسے بھی چاہو وہ کرو۔ تو باری تعالیٰ کا ہمارا جو موقف ہے، ہم اہل سنت و جماعت کا، وہ یہی ہے کہ باری تعالیٰ کا جو علم ہے وہ اس کی ایسی صفت ہے، ازلی اور ابدی ایسی صفت ہے جو اس کی ذات کے ساتھ قائم ہے۔ لیکن اس کے برخلاف انہوں نے امر منفصل یعنی غیر مانا کہ اس کی ذات کے ساتھ قائم نہیں ہے، غیر ہے، باری تعالیٰ کا غیر ہے۔ اور غیر ہونے میں انہوں نے ہے نا اس کی غیر ہونے کی 5 طریقے سے تعبیریں کی ہیں لوگوں نے، تو وہی 5 مذہب قرار پائے۔ ان میں سے پہلا مذہب جو ہے وہ افلاطون کا ہے، جس نے اس غیریت اور اس نے اس منفصل کی تعبیر اس طور پر کی کہ باری تعالیٰ کا علم ایسی صورتوں پر مشتمل ہے جو قائم بنفسی ہی ہے اور مجرد عن المادہ ہیں، ہے نا، قائم بنفسی ہی کہہ دیا۔ یعنی قائم بنفسی کا مطلب یہ ہے کہ وہ ذات باری تعالیٰ کے ساتھ قائم نہیں ہوئی، بلکہ جو ہے وہ اس کی وہ خود اپنی ذات کے اعتبار سے جو ہے وہ قائم ہے، اور قائم جو ہے وہ جوہر ہوتا ہے۔ قائم بنفسی جو ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ جوہر ہوتا ہے۔ تو ان پر یہ اعتراض لازم آیا کہ وہ 4 وجہوں سے تو باطل ہے ہی یہ، اور یہ خاص آپ کی تعبیر ایک اور دلیل سے باطل ہے، وہ یہ کہ ایسی صورت میں اللہ رب العزت کا علم آراز ہو، جو علم ہے وہ آراز جو علم بنیں گے، آراز کے تعلق سے باری تعالیٰ کو جو علم ہوگا وہ ختم ہو جائے گا، اور باری تعالیٰ کا علم جو ہے وہ آراز سے متعلق نہیں ہوگا۔ تو یہ آپ کی تعریف جامع نہیں ہے۔ جو آپ نے باری تعالیٰ کے علم کی تعریف کی ہے کہ وہ علم ایسی صورتوں پر مشتمل ہے جو قائم نفسی ہے، تو یہ تعریف اپنے تمام افراد کو جامع نہیں، اس لیے کہ آراز علم ہونے سے خارج ہو رہے ہیں، ہے نا۔ یہ جو ہے وہ تو اب اس کے بطلان پر کتنی دلیلیں ہو گئیں؟ 5 ہو گئیں۔ 4 تو وہی جو امر منفصل کے اعتبار سے تھی، اور اس امر منفصل کی خاص انداز میں جو تعبیر کی افلاطون نے، اس کے بطلان کی خاص یہ دلیل ہوئی۔ تو وہ عام دلائل ہوئے 4، اور یہ جو ہے وہ خاص دلیل ہوئی صرف اس کے لیے بیٹا افلاطون کے مذہب کو باطل کرنے کے لیے۔ تو وہ 4 بھی جو ہے وہ اس میں جاری ہوں گے، وہ 4 دلیلیں بھی اس پر جو ہے وہ منطبق ہوں گی، اور خاص یہ دلیل بھی ہوگی۔ آج کے سبق میں یہ بتانا ہے، ملا حسن علیہ رحمت و رضوان ایک جو ہے وہ سلوشن، ایک حل پیش کرتے ہیں کہ افلاطون کے اوپر جو یہ اعتراض ہو رہا ہے کہ افلاطون نے جو تعریف کی ہے وہ اپنے تمام افراد کو جامع نہیں ہے، بلکہ آراز علم باری تعالیٰ ہونے سے خارج ہو رہے ہیں، جامع نہیں ہے۔ اس جامعیت کی تکمیل ہم کر سکتے ہیں، ہم اس مشکل سے افلاطون کو چھٹکارا دلا سکتے ہیں، یہ ملا حسن نے جو ہے وہ کہا، ہے نا۔ ملا حسن نے جو یہ حل جو ہے وہ پیش کیا ہے، وہ دراصل
یہ ان کی حمایت میں نہیں، افلاطون کی حمایت میں نہیں، بلکہ افلاطون کو اور نیچے گڑھے میں لے جانے کے لیے، اس کی جہالت کو واشگاف کرنے کے لیے انہوں نے یہ حل پیش کیا ہے. یہ محبت میں نہیں، افلاطون کی حمایت میں نہیں، بلکہ اس کو جو ہے وہ اور گڑھے میں لے جانے کے لیے. ایک تو وجہ یہ. دوسری وجہ یہ ہے کہ جو حل جو ہے وہ پیش کر رہے ہیں ملا حسن، یہ دراصل قاضی مبارک نے حل پیش کیا ہے، اور یہاں پر نقل کرنے کا مقصد یہ ہے قاضی مبارک صاحب کی علمی حیثیت کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرنا کہ قاضی مبارک صاحب نے دیکھیے ایسی جو ہے وہ توجیح پیش کی ہے، ایسا حل پیش کیا ہے کہ جو انتہائی بچکانہ ہے، جو افلاطون کی حمایت نہیں ہے بلکہ افلاطون کو اور جہالت کے گڑھے میں پھینک دینا ہے، اور توجیہ القول بما لا یرضی بہ القائل کے قبیل سے ہے یہ، کہ جو افلاطون کی مراد نہیں ہے وہ مراد جو ہے وہ آپ لے رہے ہیں، ہے نا. تو یہ یہاں سے اقول فی وجہ تفصی عنہ، اس مشکل سے، عنہ میں ہو ضمیر کا مرجع کیا ہے؟ وہی بطلان جو اس جو دلیل بطلان ہے کہ باری تعالیٰ کے علم کو ایسی صورتوں پر اگر مشتمل مان لیا جائے تو آراز علم باری تعالیٰ ہونے سے خارج ہو جائیں گے. تو اس مشکل میں جو افلاطون گرفتار ہوئے ہیں، تو اس افلاطون کو اس مشکل سے بچانے کی توجیہ میں یوں کہہ سکتا ہوں کہ انا مراد ہوں، کہ اس کی مراد، یہ مراد جو ہے یہ ملا حسن کی نہیں ہے، بلکہ قاضی مبارک نے جو اس کی شرح لکھی ہے، اس شرح میں یا اس شرح کے حاشیے میں انہوں نے یہ حل پیش کیا ہے. تو اس حل کی بخیہ دری کے لیے، اس کے بخیے ادھیڑنے کے لیے ملا حسن یہ نقل کر رہے ہیں. کہتے ہیں کہ انا مراد ہو، کہ افلاطون کی اس سے مراد قائم بنفسہا سے مراد کیا ہے. تو کہتے ہیں کہ یہ مراد لی جا سکتی ہے کہ قائم بنفسہا سے انہوں نے یہ مراد لیا ہے کہ اللہ تقوم بالعالم بہا، ان صور کو، ان صورتوں کو جو جاننے والا ہے، جو جاننے والی ذات ہے، اس کے ساتھ قائم نہیں ہے. یعنی انہوں نے جو کہا، افلاطون نے کیا کہا کہ باری تعالیٰ کے علوم ایسی صورتوں پر مشتمل ہیں جو قائم بنفسہا ہیں. تو کیا کہہ رہے ہیں کہ قائم بنفسہا سے مراد یہ لے لیا جائے کہ قائم بنفسہا سے مراد یہ ہے کہ افلاطون نے یہ مراد لیا ہے کہ اللہ رب العزت جو ان کی صورتوں کا جاننے والا ہے نا، عالم ہے ان کا، ان کے اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ قائم نہیں ہے. قائم بنفسہا سے مراد کیا لیا؟ لا تقوم بالعالم بہا. صور قائمۃ بنفسہا سے مراد کیا لیا بیٹا؟ لا تقوم بالعالم بہا، یہ مراد لے لیا، یہ مراد لے لیا جائے. تو کہتے ہیں کہ اس کو مراد لینے سے فائدہ کیا ہوگا کہ قائم بنفسہا کا معنی آپ یہ کرو، یعنی زید القائم کا جو ہے وہ مطلب یہ لے لیا جائے کہ جو ہے وہ عمرو بیٹھا ہوا نہیں ہے نا. تو اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ ابھی اس کی جو ہے وہ ہم نقائص بیان کرتے ہیں. پہلے فائدہ دیکھو کہ اگر یہ مراد لے لیا جائے تو فائدہ کیا ہوگا. تو فائدہ بتا رہے ہیں، وحینئذ یجوز ان یکون، تو ایسی صورت میں اس وقت جب یہ مراد لے لیا جائے تو یہ ممکن ہوگا کہ ان یکون صور الاعراض کا سواد والبیاض، ان یکون صور الاعراض کا سواد والبیاض، مثلا کہ اعراض کی جو صورتیں ہیں جن سے اعتراض لازم آیا تھا، جیسے کہ سواد ہے، بیاض ہے، مثلا قائمتن بالمحال، یہ محلوں کے ساتھ قائم ہو، عالم مثال میں اپنے اپنے محل کے ساتھ قائم ہو. قائم بنفسہا کا مطلب جو ہے وہ یہ لے لیا جائے، ہے نا، کہ اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ قائم نہیں ہے لیکن اپنے محل میں جو ہے وہ قائم ہے. جیسے کہ سواد اور بیاض اپنے محل میں قائم ہوتے ہیں کہ نہیں؟ سواد جسم کے ساتھ پایا جاتا ہے کہ نہیں پایا جاتا ہے؟ بیاض کپڑے کے ساتھ جو ہے وہ پایا جاتا ہے کہ نہیں پایا جاتا؟ تو جس طریقے سے سواد اور بیاض یہ حال ہیں اور ان کے جو ہے وہ محل ہوتے ہیں، ان محلوں کے ساتھ قائم ہوتے ہیں، ایسے ہی باری تعالیٰ کے جو علوم ہیں، ہے نا، وہ صورتیں جو آراز کی ہیں، وہ صورتیں باری تعالیٰ کی ذات کے ساتھ قائم نہ ہو بلکہ جو ہے وہ اپنے اجسام کے ساتھ قائم ہو، اپنے محلوں کے ساتھ قائم ہو، ہے نا. یہ ہو جائے. کل اجسام، جیسے کہ جو ہے وہ اجسام محال سے بڑا، جیسے کہ اجسام ہے مثلا غیر قائمۃ بالباری تعالی،
اور باری تعالیٰ کی ذات کے ساتھ قائم نہ ہو. تو قائم بنفسہا کا مطلب کیا لیا کہ باری تعالیٰ کی ذات کے ساتھ قائم نہ ہو اور اپنے محلوں کے ساتھ جو ہے وہ قائم ہو, ہے نا. تو کہتے ہیں کہ جو ہے وہ یہ جو آپ نے کہا کہ اعراض کی صورتیں یہ اپنے محلوں کے ساتھ جو ہے وہ قائم ہو, جیسے اور مثال میں آپ نے اجسام کو پیش کیا, تو سواد کے علم کو, سواد اور بیاض کے علم کے لیے آپ نے محلوں کے ساتھ قیام کو لازمی قرار دے دیا ہے, جبکہ حقیقت یہ ہے کہ بغیر جسم کے سواد کا علم یہ ممکن ہے. تو جب یہ ممکن ہے تو باری تعالیٰ کی ذات کے لیے کہ اسے اعراض کا علم ہے, تو وہاں پر اس کا علم باری تعالیٰ بننے کے لیے یہ کیا ضروری ہے کہ ان صورتوں کو ہم محلوں کے ساتھ قائم مانیں. محلوں کے ساتھ قائم ماننے والی جو ہے وہ شک نکالنے کی ضرورت کیا ہے؟ بغیر ایسے ہی مان لو, قائم بنفسہا کا یہی جو ہے وہ مطلب مان لو کہ بنا جسم کے ان کا سواد اور بیاض کا علم ہو سکتا ہے, جو مثال آپ نے پیش کی. تو کہتے ہیں کہ اس کا جواب دیا, قل تو میں کہوں گا لعلہ لا یمکن فی علم الباری تعالی, ممکن ہے کہ شاید یہ باری تعالی میں ممکن نہ ہو, کہ باری تعالی کا علم بننے کے لیے اسے جو ہے وہ بغیر جسم کے ہے نا بننا ممکن نہ ہو, شاید یہ ہو سکتا ہے. تو کہتے ہیں کہ وجہ کیا ہے, دونوں میں فرق کیا ہے؟ جب سواد کا علم بنا جسم کے عام طور پر ہو سکتا ہے, تو باری تعالیٰ کا علم بننے کے لیے ان اعراض کو اجسام کی ضرورت کیوں پڑ رہی ہے نا؟ تو فرق کیا ہے اس میں, دونوں میں فرق کیا ہے؟ کہ عام علم کے لیے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ بنا جسم کے سواد اور بیاض کا علم ہو سکتا ہے, اور باری تعالیٰ کے علم کے لیے آپ شرط لگا رہے ہیں کہ وہ محلوں کے ساتھ قائم ہو, باری تعالیٰ کی ذات کے ساتھ قائم نہ ہو. تو یہ فرق کیا ہوا دونوں میں؟ تو کہتے ہیں کہ لِأَمْرٍ لَا يَعْلَمُهُ إِلَّا هُوَ, ہے نا. کہتے ہیں کہ جو ہے وہ ہم یہ دونوں میں فرق ایک ایسے امر کی وجہ سے ہے کہ جسے سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا. ہم نہیں جانتے کہ وہ وجہ کیا ہے, لیکن جو آپ نے قیاس کیا ہے کہ بنا جسم کے سواد کا علم ہو سکتا ہے, ایسے ہی بنا باری تعالیٰ کی ذات کے ساتھ قائم ہوئے باری تعالیٰ کا علم یہ بن سکتے ہیں سواد اور بیاض جیسے اعراض. یہ کہنے کا مقصد ہے. تو کہتے کہ ہو سکتا ہے کہ باری تعالیٰ کے علم میں بنا جو ہے وہ اس کی ذات کے ساتھ قائم ہوئے بغیر یہ جو ہے وہ ممکن نہ ہو. کہتے کہ وجہ کیا ہے؟ تو کہتے وجہ ہمیں نہیں معلوم. کما لا یمکن وجود السواد فی الخارج, کہتے کہ جس طرح خارج میں سواد کا وجود بنا جسم کے ممکن نہیں ہوتا, جو ہم نے مثال پیش کی تھی کہ سواد بغیر بیاض کے نہیں پائی جاتی, اور بیاض جو ہے وہ سواد جو ہے بنا جسم کے نہیں پائی جاتی, تو یہ خارج کا معاملہ ہے. رہ گیا علم, تو سواد اور بیاض کا علم ہے نا تصور ذہنی یہ بنا جسم کے ممکن ہے, یہ بعض لوگوں نے کہا ہے. تو ایسے ہی اس پر قیاس کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ باری تعالیٰ کی ذات کے ساتھ قیام ان کا نہ ہو, ہے نا, اور بنا قیام کے یہ باری تعالیٰ کا علم بن جائیں, تو کیا ایسا نہیں ہو سکتا؟ کہتے کہ نہیں, باری تعالیٰ میں یہ نہیں ہو سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا؟ کہتے اس کی وجہ ہمیں نہیں معلوم. کہتے کہ کوئی ایسی چیز ہو سکتی ہے کہ جس کو آپ مانیں اور اس کی وجہ کا آپ کو علم نہ ہو. تو کہتے کہ ہاں, ایک نظیر ہمارے پاس ہے کہ جیسے کہ سواد اور بیاض ہے, خارج میں جب بھی یہ پائے جائیں گے سواد اور بیاض جسم کے ساتھ ہی پائے جائیں گے, بنا جسم کے نہیں پائے جا سکتے. تو خارج میں بنا جسم کے سواد اور بیاض کا جو جو پایا جانا جو ناممکن ہے, اس کی علت کیا ہے؟ تو کہتے ہیں اس کی علت کوئی نہیں بتا سکتا. تو ایسے ہی یہاں بھی ہے کہ باری تعالیٰ کی ذات کے ساتھ قائم ہوئے بغیر یہ باری تعالیٰ کا علم جو ہے وہ نہیں بن سکتے. اس کی وجہ کیا ہے؟ تو کہتے ہیں ہمیں نہیں معلوم. جیسے کہ سواد اور بیاض خارج میں بنا جسم کے نہیں پائے جا سکتے, اس کی وجہ ہمیں نہیں معلوم. اسی کا کما لا یمکن وجود السواد فی الخارج بدون الجسم, جیسے کہ خارج میں سواد کا وجود یہ ممکن نہیں ہے بنا جسم کے,
کس وجہ سے کہتے ہیں لِأَمْرٍ، ایسے علم کی وجہ سے کہ یعلمہ الممکن ایضا، کہ اس کی وجہ ممکن تو جو ہے وہ جانتا ہے، لیکن وہاں بھی اللہ رب العزت جو ہے وہ جانتا ہے. بھائی یہ ممکن کا معاملہ ہے تو ممکن وجہ جانتا ہے، وہ اللہ رب العزت کے علم کا معاملہ ہے تو اللہ رب العزت اس کی وجہ کو جانتا ہے، ہم نہیں جانتے. سمجھ میں آ گیا؟ تو حاصل یہ نکلا کہ ملا حسن نے یہ جو توجیہ پیش کی ہے، یہ پہلی بات تو ذہن میں یہ بٹھا لو کہ یہ توجیہ ملا حسن کی نہیں ہے بلکہ قاضی مبارک صاحب کی ہے، اور اس کو یہاں نقل کرنے کا مقصد ان کا یہ بیان کرنا ہے کہ قاضی مبارک صاحب نے یہاں پر دو ہے نا ایسی چیزیں بیان کی ہیں جو انتہائی بچکانا ہے. افلاطون کے مذہب کی توجیہ کرنے کے لیے، صحیح ثابت کرنے کے لیے جو انہوں نے حل پیش کیا ہے، وہ دو وجہ اس میں ایسی پائی جاتی ہیں جس کی وجہ سے یہ بچکانا پن اس میں پایا جاتا ہے. کیسے؟ آپ دیکھو، صور قائمۃ بنفسہا، یہی تو کہا افلاطون نے کہ باری تعالیٰ کا علم ایسی صورتوں پر مشتمل ہے جو قائم بنفسہا ہے. اور اس سے مراد یہ کیا لے رہے ہیں کہ قائم بنفسہا سے مراد یہ ہے کہ علم باری تعالیٰ کی ذات کے ساتھ، باری تعالیٰ جو ان کا عالم ہے ان کی ذات اس کے ساتھ قائم نہ ہو. تو قائمۃ بنفسہا یہ امر وجودی ہے، اس بات پایا جا رہا ہے کہ نہیں؟ اور لا تقوم بالباری تعالیٰ یا بالعالم بہا، تو اس میں کیا ہے؟ سلب ہے، امر عدمی ہے. وجودی بول کر کے امر عدمی مراد لینا یہ کسی عقل مند کا کام ہو سکتا ہے؟ زید قائم سے زید لیسا بقائم مراد لینا یہ صحیح ہے؟ تو قائمۃ بنفسہا سے لا تقوم، جس کا مطلب یہ ہے کہ غیر قائمۃ، یہ مراد لینا صحیح ہے؟ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک امر وجودی سے انہوں نے ایک امر عدمی جو ہے وہ مراد لیا ہے جو انتہائی بعید ہے، جو بہت زیادہ بعید ہے. پہلی وجہ، پہلی خرابی تو اس میں یہ ہے. تو قاضی مبارک نے یہ ایسا بچکانا کام کیا ہے کہ جو انتہائی بعید معنی ہے وہ معنی جو ہے وہ انہوں نے مراد لے لیا. دوسری چیز، افلاطون کا جو موقف ہے وہ کیا ہے کہ عالم، انہوں نے یہ کہا کہ عالم مثال میں یہ تمام کی تمام صورتیں، یہ سب کی سب جو ہے وہ قائم بنفسہا ہیں، یہ مراد انہوں نے لیا ہے. اور اس قائم بنفسہا سے آپ جو ہے وہ یہ لے رہے ہو کہ وہ انا باری تعالیٰ کی ذات کے ساتھ قائم نہیں ہے، تو یہ توجیہ القول بما لا یرضی بہ القائل کے قبیل سے ہوا کہ نہیں؟ یعنی ایسی توجیہ کر رہے ہو کہ قائل کی جو مراد ہی نہیں ہے، قائل کا جو مذہب ہی نہیں ہے، قائل کا جو موقف ہی نہیں ہے، قائل کے موقف کے خلاف آپ توجیہ کر رہے ہو، ہے نا؟ تو یہ حاصل یہ نکلا کہ افلاطون کا مذہب بلا شبہ باطل ہے اسی دلیل سے. اور اگر اس کے حل کرنے کے لیے، اس کا حل پیش کرنے کے لیے اگر یہ بات آپ کہو گے تو لوگ جو ہے وہ ہنسی بنائیں گے، مذاق بنائیں گے اور کہیں گے کہ کیا بچکانا حرکت کی ہے کہ امر وجودی سے امر عدمی مراد لے رہے ہیں، اور دوسرے کہ جس کا قول ہے، جس کا موقف ہے، جس کا مذہب ہے، اس کے مذہب کے خلاف آپ بات کر رہے ہیں. اس نے تو قائمۃ بنفسہا کہا ہے اور آپ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جو ہے وہ ہے نا باری تعالیٰ کی ذات کے ساتھ قائم نہیں ہے. یہ جو ہے وہ آپ مراد لے رہے ہیں، یہ جو ہے وہ صحیح نہیں ہے نا؟ ہاں، تو یہ توجیہ القول بما لا یرضی بہ القائل کے قبیل سے ہوا. سمجھ میں آ گیا؟ چلو بس.